بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم ثم بین حکم الاستحاضة فقال لا تمنع صلاة وصوما ووطیا ومن لم يمض علیہ وقت فرض إلا وبه حدث أي الحدث الذي ابتلى به من استحاضة أو رعاف أو نحوهما يتوضأ لوقت كل فرض احتراز عن قول الشافعي رحمه الله فإن عنده يتوضأ لكل فرض ويصلي النوافل بتبعية الفرض ويصلي به فيه ما شاء من فرض ونفل وينقضه خروج الوقت لا دخوله احتراز عن قول زفر رحمه الله تعالی. عزیزان محترم، جیسا کہ گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی کہ تیسرے نمبر کا خون جو مستورات و عورتوں کو آتا ہے وہ استحاضہ کا ہے، اور اس کی مختلف شکلوں اور صورتوں کا بیان ماقبل میں ہو چکا ہے. یہاں سے ماتن اللام رحمۃ اللہ علیہ صاحب وقایہ استحاضہ کے احکام کو بیان کر رہے ہیں کہ استحاضہ شروع ہونے کی صورت میں کیا کیا چیزیں مستحاضہ کے لیے ممنوع اور ناجائز ہوگی. اس میں پہلی چیز بیان فرمائی کہ حالت استحاضہ میں نہ نماز ممنوع ہوں گی، نہ روزہ اور نہ وطی. یعنی دم استحاضہ نہ مانع صلاۃ ہے، نہ مانع صوم ہے، اور نہ ہی مانع وطی. کیونکہ حدیث پاک میں ایک خاتون ام جیش حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پاک علیہ السلام نے ان کے استفسار پر، ان کے سوال پر بیان کیا تھا کہ اپنے ایام حیض میں نماز سے جدا رہو، پھر غسل کر کے نماز پڑھو، اور ہر نماز کے لیے وضو کرو. اور ایک روایت کے الفاظ میں اس طرح سے ہے کہ چاہے چٹائی پر خون کے قطرات بہتے رہے. دراصل اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی روایتیں ہیں. ایک روایت میں لکل صلاۃ کا لفظ ہے، توضئی لکل صلاۃ وان قطر الدم علی الحصیر. اور ایک روایت جس سے احناف استدلال کرتے ہیں لی وقت کل صلاۃ ہے، اس میں لفظ وقت ہے. بہرحال جس خاتون کو مسلسل استحاضہ کا خون آتا ہو یا مسلسل کسی کو پیشاب آتا ہو، یہ معذورین کا حکم بتایا جائے گا. معذورین کی شکلیں، ان کے اعذار مختلف ہوتے ہیں. دم استحاضہ کسی کو مسلسل آتا ہو یا مسلسل پیشاب آتا ہو کسی کو، یا نقصیر پھوٹی ہو اور ہمیشہ خون آتا رہتا ہے ناک سے. چوتھی شکل یہ کہ زخم سے خون بند نہ ہوتا ہو، رستا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ بہتا رہتا ہے، اور اتنا بھی
وقت نہیں ملتا کہ وضو کر کے تحریمہ باندھے اور فرض نماز پڑھ سکے، ایسے لوگوں کو معذور کہا جاتا ہے۔ یہ معذورین شرعی ہے کہ جنہیں ایک فرض نماز کا وقت ایسا نہیں ملتا کہ جس میں ان کا عذر کم از کم ایک مرتبہ پیش نہ آتا ہو، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک فرض وقت کے ایک مرتبہ بھی کم سے کم وہ عذر پیش آ ہی جاتا ہے۔ نگاہ شریعت میں ایسے لوگ معذور ہے، اور شریعت نے انہیں سہولت دی، انہیں فیسلٹی دی ہے کہ یتوضأ لوقت کل فرض، ہر فرض نماز کے وقت وضو کریں گے اور اس وضو سے فرض اور نوافل جتنی چاہے پڑھیں گے۔ جب وقت نکل جائے گا تو اب ضرورت پوری ہو گئی ہے، ادائے فرض کی، ادائے صلاۃ کی ضرورت مکمل ہو گئی ہے خروج وقت سے، اس لیے ان کا اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ گویا خون تو ادائے صلاۃ کے وقت بھی جاری ہی ہے، لیکن ضرورتاً اور مجبوراً انہیں پاک مانا گیا، اور جب وقت نکل گیا، ادائے صلاۃ کی ضرورت مکمل ہو گئی، تو اب یہ خروج دم ہی سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن اب خروج دم کا اعتبار کریں گے اس لیے کہ ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اب نئے وقت کے لیے یہ حضرات نیا وضو کریں گے۔ چنانچہ حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی المستحاضۃ تدعی الصلاة ایام اقرائها التي كانت تحیض فیها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلی۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ جملہ بھی ہے، توضئی لکل صلاة وإن حصر الدم وإن قطر الدم على الحصیر۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں حناف کے یہاں نماز کی بجائے نماز کے وقت کے لیے یہ معذورین وضو کرے گے، کیونکہ محاورہ میں نماز بول کر نماز کا وقت مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ظہر میں آؤں گا، یعنی ظہر کے وقت میں آؤں گا، اس لیے عند لکل صلاۃ سے مراد لی وقت کل صلاۃ ہے، لکل وقتی صلاۃ ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایک وضو سے فرض کے ماتحت بہت سے نوافل وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے حنفیہ اور شوافع کا مسلک قریب قریب ہو گئے۔ شوافع حضرات کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، ہم کہتے ہیں ہر فرض نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، اور ہم نے اس روایت کے لام کو وقت کے معنی میں لیا ہے جس میں لکل فرضن ہے، لکل صلاتن کا لفظ ہے، تو ہم نے لام کو وقت کے معنی میں لیا ہے، اس لیے کہ لام کو وقت کے معنی میں مستعار لیا جاتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں آتی کا لصلاۃ الظہر، اس کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں ظہر کی نماز میں آؤں گا، بلکہ ترجمہ ہوتا ہے میں تمہارے پاس ظہر کے وقت میں آؤں گا۔ تو فرمایا کہ ثم بین حکم الاستحاضۃ فقال لا تمنعوا صلاۃ وصوما ووطیا، استحاضہ کا خون نہ نماز کو مانے ہیں، نہ روزے کو، نہ وطی کو، یہ سب چیزیں جاری رہے گی۔ ومن لم یمض علیہ وقت فرض، یہاں سے معذور کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور جس شخص پر فرض کا ایک وقت ایسا نہیں گزرتا الا وبہ حدث، جبکہ مگر یہ کہ اس کو عذر ہر حدث پیش آ جاتا ہے، اے الحدث الذی ابتلا بہ، یعنی وہ حدث اس کو لاحق ہو جاتا ہے جس میں کہ وہ مبتلا ہے، من استحاضۃ، یہ من بیانیہ ہے، یعنی کہ استحاضہ کا خون، اور عافن یا نقصیر کا خون، اور نحوہما یا اس کے جیسے دیگر اعذار، جیسے خروج ریح ہے، اور اسی طرح سے جو ہے سلسلے بول، پیشاب کے قطرات کا مسلسل ٹبکنا ہے،
اسی طریقے سے مزی کا خارج ہونا ہے، یہ مختلف آزار ہے جس کی وجہ سے شریعت میں یہ حضرات معذور ہو جاتے ہیں۔ اب ہر گھڑی یہ حدث اسے پیش آئے ایسا نہیں ہے کہ حدث تمام وقتوں پر حاوی ہو، اس لیے کہ تحقق عذر کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اوقات فرض میں ہر وقت وہ عذر اس کو رہے، خواہ ایک ہی گھڑی رہے، تھوڑی دیر ہی رہے، لیکن فرض کا پورا وقت کہ کوئی نہ کوئی گھڑی اس عذر سے گھری ہوئی ہے اور اس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ یتوضأ، حکم بیان کیا جا رہا ہے، یتوضأ لوقت کل فرض، ہر فرض کے وقت کے لیے وضو کرے۔ احتراز عن قول شافعی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز ہے، فإن عنده يتوضأ لكل فرض، اس لیے کہ ان کے نزدیک وضو کریں گے یہ معذور ہر فرض نماز کے لیے، ويصلي النوافل بتعیۃ الفرض، اور نوافل کو بھی ادا کریں گے فرض کے تابع بنا کر کے، یعنی نوافل اور سنن فرضوں کی تبعیت میں اسی وضو سے پڑھ لیا جائے گا۔ آگے کہا دوسرا حکم، وَيُصَلِّي بِهِ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ، کہ اس وضو سے وقت کے اندر فِيهِ فی الوقت جتنے فرض چاہے اور نفل چاہے یہ معذورین پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وضو سے وہ نماز جنازہ بھی ادا کر سکتے ہیں، قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں، اور پہلے کا کوئی فرض باقی ہو، قضا نمازیں ہے فرض، انہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح منت کی نماز واجب ہو اسے ادا کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں جب تک وقت باقی ہے۔ ہمارے نزدیک ان حضرات معذورین کا وضو باقی ہے، اور وقت جب نکل جائے گا تو ان کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی بحث کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ معذورین کا وضو اور ان کی یہ طہارت کب ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے والی عبارت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ الْوَقْتِ لَا دُخُولُهُ، معذور کی طہارت کو اور اس کے وضو کو وقتوں کا نکلنا توڑ دیتا ہے، نہ کہ وقتوں کا داخل ہونا۔ اب دیکھیے اس سلسلے میں ائمہ احناف کے درمیان ہی کچھ اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ الگ بات کہتے ہیں، طرفین الگ بات کہتے ہیں، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی بات ان حضرات سے مختلف ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دخول وقت ناقض وضو ہے، معذورین کا وضو اور طہارت وقتوں کے داخل ہونے سے ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے طہارت، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خروج وقت اور دخول وقت دونوں ناقض طہارت اور ناقض وضو ہے، اور طرفین کے نزدیک صرف خروج وقت سے معذورین کی طہارت اور ان کا وضو ختم ہوتا ہے، نہ کہ دخول وقت سے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقتوں کے نکلنے سے معذور کا وضو ٹوٹتا ہے، امام ظفر کے نزدیک وقتوں کے داخل ہونے سے، امام ابو یوسف کے نزدیک خروج اور دخول دونوں سے۔ اب دیکھیے وقت کے نکلنے سے ہمارے یہاں وضو ٹوٹتا ہے، طرفین کے یہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ معذور کی طہارت اور اس کے وضو کو ایک ضرورت کے پیش نظر معتبر مان لیا گیا باوجود حدث کے جاری ہونے کے، اور جب وقت نکل گیا تو ادائے صلاۃ جو ایک ضرورت تھی جسے پورا کرنے کے لیے
اس کی طہارت کو تسلیم کیا گیا ہے، تو وقتوں کے نکلنے سے وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ جب ضرورت پوری ہو گئی ہے تو اب طہارت کے معتبر ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور طہارت کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ کہتے کہ ضرورت وقتوں پر منحصر ہے، ضرورت پیش آئے گی ادائے صلاۃ کی وقت پر، اس لیے اس سے پہلے بھی اس کا اعتبار نہیں، یعنی وقت سے پہلے بھی جو ہے طہارت کا اعتبار نہیں اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں، وقتوں پر ہی ادائے صلاۃ کی ضرورت کا اعتبار ہے، اس لیے خروج اور دخول دونوں سے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ دخول وقت کو ناقص کہتے ہیں۔ ان کی بنیاد اور دلیل یہ ہے کہ دیکھو خون گر رہا ہے، عذر و جاری ہے، اس کے باوجود پاکی کا جو حکم لگایا گیا وہ اس وجہ سے کہ نماز ادا ہو جائے، ورنہ تو یہ حضرات نماز نہیں پڑھ سکیں گی، اور ادا کی ضرورت پڑے گی وقت داخل ہونے کے بعد، نماز کی ادائیگی کی ضرورت نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، اس سے پہلے وضو کی ضرورت نہیں، اس لیے وقت داخل ہونے سے پہلے جو وضو ہے وہ ختم ہو جائے گا، گویا دخول وقت اس کا وقت جو ہے اس کے پہلے وضو کو ختم کرے گا۔ اسی کو متن میں بیان فرمایا وَيُصَلِّ بِهِ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ، اور وَيَنْقُضُ خُرُوجُ الْوَقْتِ لَا دُخُولُهُ، خروج وقت اس کے وضو کو توڑتا ہے نہ کہ وقتوں کا داخل ہونا۔ اعتراض عن قول ظفر، یہ لا دخولہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے اعتراض ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ النَّاقِضَ عِنْدَهُ دُخُولُ الْوَقْتِ، اس لیے کہ ناقض وضو ان کے نزدیک دخول وقت ہے۔ وعن قول ابی یوسف، امام ابو یوسف کے بھی قول سے اعتراض مقصود ہے فإن الناقض عنده کلاہما، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناقض وضو اور ناقض طہارت کلاہما دونوں چیزیں ہیں، یعنی دخول اور خروج۔ اب آگے فیصلی من توضأ قبل الزوال الى آخر وقت الظہر، یہاں سے ثمرہ اختلاف کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب معذور زوال سے پہلے وضو کرے تو اسے اسی وضو کے ساتھ آخر وقت ظہر تک، زوال سے پہلے وضو کیا تو زوال ختم ہوتے ہی وقت ظہر شروع ہوتا ہے، یعنی داخل ہوتا ہے، تو کسی شخص نے معذور شخص نے زوال سے پہلے وضو کیا تو اسی وضو سے طرفین کے نزدیک ظہر کے آخری وقت تک نماز پڑھنے کی اسے اجازت ہے، لیکن جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان دونوں حضرات کے نزدیک دخول وقت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اس وضو سے صرف زوال سے پہلے ہی حضرات یہ نماز پڑھ سکے گا، زوال کے بعد نہیں، اس لیے کہ بعد الزوال تو وقت ظہر شروع ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، اور دخول سے ان حضرات کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر معذور طلوع فجر کے بعد، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد، جہاں سے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، اور طلوع شمس کے قبل جہاں تک نماز فجر کو پڑھنے کا ٹائم ہے وضو کرے کوئی معذور، صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب کے قبل، تو اب اسے اجازت ہے کہ اس وضو سے طلوع آفتاب سے پہلے جو چاہے نماز پڑھے، فرض اور نوافل، طلوع آفتاب سے پہلے، لیکن طلوع آفتاب کے بعد نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت گزر چکا ہے، جو کہ ناقض وضو ہے ہمارے نزدیک، اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک خروج وقت بھی ناقض وضو ہے، جس طرح طرفین کے نزدیک خروج وقت ناقض وضو ہے۔ تو طلوع آفتاب یہ فجر کے وقت کو ختم کر رہا ہے، وہاں سے فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہمارے نزدیک یعنی طرفین کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک اب اسے
نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس وضو سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا خروج وقت سے۔ البتہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلوع آفتاب کے بعد بھی اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک خروج وقت ناقض وضو نہیں ہے، جبکہ طلوع آفتاب سے وقت تو خارج ہو رہا ہے فجر کا، اور ان کے نزدیک تو ناقض وضو دخول وقت ہے نہ کہ خروج وقت ہے۔ یہی تفریعات پیش فرمائی ہے اوپر والے اختلافات کو سمجھانے کے لیے۔ فیصلی من توضأ قبل الزوال الی وقت آخری وقت الظہر، لہذا نماز پڑھے گا وہ شخص جس نے زوال سے پہلے وضو کیا وہ ظہر کے آخر وقت تک، خلافا لابی یوسف و ظفر، برخلاف امام ابو یوسف امام ظفر رحمہ اللہ کے، فإنه حصل دخول الوقت، اس لیے کہ طلوع آفتاب سے دخول وقت پایا گیا، اور دخول وقت ان حضرات کے نزدیک ناقض ہے۔ لا الخروج، نہ کہ خروج، لا بعد طلوع الشمس من توضأ قبلہ، لا الخروج من توضأ لا الخروج لا بعد طلوع الشمس من توضأ قبلہ، کہ اور خروج وقت نہیں پایا گیا۔ لل خروج کا مطلب یہ ہے کہ دخول وقت تو پایا گیا، خروج وقت نہیں پایا گیا۔ اب آگے دوسری شکل پیش فرمائی، اور نہ نماز پڑھے طلوع شمس کے بعد، لا بعد طلوع شمسی، لا یصلی بعد طلوع شمسی، وہ شخص جس نے طلوع شمس سے پہلے وضو کیا ہو، من توضأ قبلہ، اے من توضأ قبل طلوع الشمس، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وضو کیا، لیکن توضأ بعد طلوع الفجر، لیکن وضو کیا ہے طلوع صبح صادق کے بعد۔ سمجھا چکا ہوں، خلافا لظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف، یعنی طرفین کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک وہ اب نماز نہیں پڑھ سکتا آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد، اس لیے کہ خروج سے وقت جو ہے طہارت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن امام ظفر کے یہاں پڑھ سکتا ہے، فإنه وجد الناقض عندنا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو ناقض وضو پایا گیا یعنی خروج وقت، وعند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کے نزدیک وهو الخروج، اور وہ وقتوں کا خارج ہونا ہے، لا عند ظفر، امام ظفر کے نزدیک نہیں پایا گیا ناقص، فإن الناقض عنده الدخول ولم يحصل، اس لیے کہ ناقض طہارت اور ناقض وضو ان کے نزدیک جو ہے وہ دخول وقت ہے، ولم يحصل، اور وہ پایا نہیں گیا ہے، اس لیے ان کے نزدیک جو ہے طلوع آفتاب کے بعد بھی وہ جتنی چاہے نفل اور فرض جو باقی ہو اس کے ذمے وہ پڑھ سکتا ہے۔ جن معذور کا حال، جن معذورین کا یہ حکم شرعی بیان کیا گیا، اس میں اور بھی دیگر معذورین شامل ہوں گے جن کو پیٹ چلنے کی بیماری ہو، حول نکلنے کی بیماری ہو وغیرہ، تو شریعت نے انہیں یہ سہولت دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حکم شریعت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔